الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ الکہف آیت نمبر 50. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس کے سوا کان وہ تھا من الجن جنوں میں سے ففسق پس اس نے نافرمانی کی عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی. افتتخذونہ کیا پھر تم اسے بناتے ہو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست من دونی میرے علاوہ وہم حالانکہ وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے بئس برا ہے للظالمین ظالموں کے لیے بدلا بدل. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل بہت برا ہے. آدم اور ابلیس کا قصہ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یا مناسبت یہ ہے، پیچھے آپ جو پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کمزور صحابہ کرام ہیں، فقیر مسلمان ہیں، جب ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ ان کو اٹھا دیا کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا کہ کیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام پر فخر کیا، تکبر کا اظہار کیا اور کیا کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ کے ساتھ پیدا کیا، آگ بلند ہوتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کم تر چیز ہے، تو میں شرف اور نسب کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ، تو میں آدم کو کیسے سجدہ کروں. یہی صورتحال ان مشرکوں کی تھی کہ جنہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ان کا حسب و نسب کم تر ہے جبکہ ہم جو ہے شریف اور معزز گھرانوں کے لوگ ہیں، ہم بہت زیادہ امیر ترین لوگ ہیں اور یہ فقیر لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ قصہ اس لیے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ عبرت اور نصیحت ہے. کس طرح ابلیس نے آدم پر تکبر کیا، تم بھی اسی طرح تکبر کر رہے ہو، تو جو حال ابلیس کا ہوا تھا وہی صورتحال کہیں تمہاری بھی نہ ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجدہ جو حکم دیا گیا تھا یہ سجدہ عبادت والا نہیں ہے بلکہ یہ سجدہ تعظیم ہے جو کہ پہلی امتوں میں حلال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا. اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو حلال تھیں، جس طرح بہن سے نکاح کرنا یہ جائز تھا پہلی امتوں میں لیکن بعد میں حرام قرار دے دیا گیا. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے حلال تھیں لیکن بعد میں، تو یہ الگ الگ شرائع ہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں. اصل چیز جو ہے دعوت الی اللہ وہ سب کی ایک ہے، اس سب میں تمام انبیاء اور پیغمبر جو ہیں وہ سارے مشترک ہیں، شریک ہیں. تیسری بات یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جنوں میں سے تھا تو سجدے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، اس کو تو نہیں دیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مختصر کیا ہے جبکہ تفصیلی ذکر آپ اگر دیکھیں تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور 12 والی جو آیت ہے آیت نمبر 12 اس سے یہ پتہ چلتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک. تو
تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو حکم دیا ہی تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی خاص طور پر سجدے کا حکم دیا تھا. الفاظ آپ پھر پڑھیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 کے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ابلیس کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن اس نے آگے سے نافرمانی کی. ففسق عن امر ربی، اس میں فا جو ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، تعلیل علت سے ہے، اور علت سبب یا وجہ کو کہتے ہیں، تو یہ وجہ بیان کرنے کے لیے ہے. جیسا کہ کہتے ہیں عربی میں سرق فقطعت یدہ، اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یعنی اس کے چوری کرنے کی وجہ سے، یہ فا تعلیل کے لیے ہے، چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو گویا شیطان بھی جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے آگے جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. بعض لوگ جو ہیں ابلیس کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ابلیس جو ہے اصل میں چلے جن ہی تھا، لیکن وہ کثرت عبادت کے ساتھ جو ہے فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، یا اور اس قسم کی باتیں. تو یہ ساری کی ساری فضول باتیں ہیں، بے بنیاد اور بے اصل ہیں. قرآن اور سنت سے اس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کیا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. افتتخذونہ کے شروع میں جو حمزہ ہے نا، اسے کہتے ہیں حمزہ انکاری، یا آپ کہہ لیں استفہام انکاری. یعنی اصل یعنی عام آپ یہ کہہ لیں کہ سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اصلاً انکار کیا جا رہا ہے. یعنی ہے انکار لیکن انداز سوالیہ ہے. استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نافرمان قسم کا آدمی ہے، تم اس کی اور اس کی اولاد کی مجھے چھوڑ کر پیروی کر رہے ہو اور انہیں دوست بنا رہے ہو، اس قسم کے کام کر رہے ہو. جس طرح اس نے ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو تم بھی اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پاس فقیر صحابہ کرام بٹھاتے ہیں ان کو اٹھا دیں. تو بڑی عجیب بات ہے. بئس للظالمین بدلا، بہت برا بدل ہے یہ. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ساتھ دوستی محبت، اور دوسری طرف جو ہے شیطان لعین جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، ساری ذریت آدم کا دشمن ہے. تو یہ کیسے اس کی پیروی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی نا، تو یہ شیطان کی باتوں کے موافق بات ہے، اس لیے اس سے روکا گیا. اچھا، یہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. یہاں ذریت کا لفظ بولا گیا، اور ذریت جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اولاد کو کہتے ہیں، جیسا کہ ذریت آدم بولا جاتا ہے لفظ. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ابلیس بھی ہے اور اس شیطان کی آگے اولاد بھی ہے. کئی لوگ نہیں مانتے، بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ نہیں، اس کے پیروکار مراد ہیں جی، اس کے جو دوست احباب ہیں وہ یہاں سے مراد نہیں. ذریت کا جو ہے مطلب صلبی اولاد ہی ہوتا ہے، حقیقی اولاد. تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کی بیوی بھی ہے، جس سے اس کی آگے اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. اسی طرح ایک حدیث بھی ہے جس سے، جیسا کہ الجمع بین الصحیحین جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں امام حمیدی نے حدیث نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا. آپ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو اور سب سے آخر میں بازار سے نہ نکلیں. تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل واضح ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی حقیقی اولاد ہے. اس میں بعد تھوڑی سی آگے تفصیل بھی ہے، میں نمبر بتا رہا ہوں آپ کو. جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 361 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2840. تو اس کو مد نظر رکھ کے امام قرطبی نے کیا کہا کہ جو ابلیس ہے اس کی حقیقی طور پر اولاد ہے. باہر صورت اس حدیث سے اشارہ نہ بھی مل گیا تو چلیں، مزید تقویت مل گئی بات کو. اگر نہ بھی ہو تو یہ آیت کریمہ ہی کافی ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. تو شیطان کی گویا
آگے نسل بھی ہے، نسل بڑھتی بھی ہے، اس کے آگے بیٹے بھی ہیں، حقیقی اس ظالم کی اولاد بھی ہے کہ جس کے ساتھ مل کر یہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ذریت ہے، اس کو بھٹکانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا جو زور ہے وہ استعمال کیے ہوئے ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بئسا جو ہے یہ آپ پڑھتے ہیں افعال مدح و ذم، اس میں یہ فعل غم ہے، تو اس کا فاعل جو ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور وہ ہوا ضمیر ابلیس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مطلب پھر کیا بنا کہ اللہ کے بدلے میں ابلیس کو دوست بنانا یہ بہت برا بدل ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ابلیس کو دوست بنانا، آدمی نہ بھی قرار کرے کہ میں نہیں بناتا دوست، لیکن اس کی باتیں تو مان رہا ہے نا، کل المحب لمن یحب مطیع، اس کا فرما بردار بھی اس کا دوست ہی تصور کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو ہم نے لفظ پڑھا نا ففسق عن امر ربی، تو فا تو ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ یہ فائے تعلیل ہے، آگے جو فسق ہے نا، فسق باہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہو گیا، ففسق عن امر ربی، تو یہ فا سین قاف اس کے مطلب ہوتے ہیں خروج کے، نکل جانا، باہر ہو جانا۔ اسی سے آگے عربی میں بولا جاتا ہے فسقت الرطبہ، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کھجور اپنے خوشے سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح فسقت الفأرۃ من جحرها بولا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب چوہا چیزیں خراب کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکل آئے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نکل گیا، حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گیا، اس لیے یہاں لفظ دیکھیں کیسا عجیب لفظ استعمال کیا گیا، فسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے جو ہے یہ باہر نکل گیا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ما نہیں، اشہدتہم میں نے انہیں گواہ بنایا تھا، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے پر، وما اور نہ کنت میں تھا، متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدہ بازو، مددگار، میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا۔ شاہد اشہد، اسی سے اشہد تو یہ متکلم کا صیغہ ہے، حاضر کرنا، عاضد جو ہے یہ بازو کو کہتے ہیں، تو یہاں استعارتاً یہ لفظ بولا گیا ہے، مراد اس سے مددگار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کی جو دلیل ذکر کی ہے، اس آیت میں بھی اور قرآن کریم میں دیگر کئی آیات ہیں جس میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں خالق ہوں، کسی بھی قسم کی تخلیق میں نے شیطان اور اس قسم کے جو نافرمان قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناسپاس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو تخلیق کے اندر شریک نہیں کیا، اور نہ ان کی تخلیق کے اندر ان کو شریک کیا۔ تو جب یہ خالق ہی نہیں یا خالق کے مددگار ہی نہیں، تو پھر جو خالق ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے یا مخلوق کی عبادت ہونی چاہیے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی دلیل جو ہے اس آیت میں اور دیگر کئی آیات میں بیان کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق میں ہوں ہر چیز کا، تو پھر یہ معبود کیسے بن گئے، یہ شریک کیسے بن گئے، یہ تمہاری بندگی اور اطاعت کے مستحق کیسے بن گئے؟ خالق اور مخلوق ان دونوں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خالق ہے، سارا کچھ کرنے والا ہے، یقیناً عبادت کے بھی وہی لائق ہے، وہی معبود برحق ہو سکتا ہے۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا،
اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کسی بھی مخلوق سے پیدا کرنے میں کوئی مشورہ یا مدد ہرگز بھی ان سے نہیں لی. اپنا بازو مددگار کبھی بھی میں نے ان کو نہیں بنایا، نہ کبھی ان سے میں نے مشورہ لیا، بلکہ ساری کی ساری تخلیق میں نے اپنی مرضی کے ساتھ کی ہے. یہاں المضلین کے شروع میں جو الف لام آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ عہد کا ہے. اس سے مراد شیطان اور اس کی اولاد ہے. یعنی شیطان اور اس کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری تخلیق میں نے جتنا کچھ پیدا کیا کسی بھی قسم کے شریک نہیں ہیں، بلکہ ان کو میں نے پیدا کیا ہے. تو جب میں ہی خالق ہوں تو ان کی پرستش، ان کے ساتھ دوستی اور ان کی باتوں کو ماننا، اطاعت، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس قسم کی، اس معنی کی اور بھی کئی آیات موجود ہیں، جیسا کہ سورہ سبا میں آپ دیکھیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. تو یہ آپ دیکھیں، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کی تخلیق جو ہے وہ بھی نسبت ان کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، نہ ہی ہے. ایک ذرہ بھی آسمان اور زمین میں انہوں نے نہیں بنایا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَمَا اور نہیں كُنْتُ وَيَوْمَ نَقُولُ وَيَوْمَ اور جس دن يَقُولُ فرمائے گا نادو تم پکارو شرکائی میرے شریکوں کو الذین جن کے بارے زعمتم تم نے گمان کیا فدعوہم تو وہ انہیں پکاریں گے فلم پس نہیں یستجیبو وہ جواب دیں گے لہم انہیں وجعلنا اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے درمیان موبقا ایک ہلاکت کی جگہ. اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. یہ قیامت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے کہ دنیا میں جو بھی میرا شریک ٹھہرایا کرتا تھا آج یہ عذاب ہے، سارا کچھ سامنے ہے، اب بلاؤ نہ ذرا ان شریکوں کو کہ وہ آئیں اور تمہیں اس عذاب سے بچا لیں. وہ آگے سے بلائیں گے لیکن فلم یستجیبوا لہم وہ ان کا جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا اس کی مفسرین نے دو طرح کی تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر تو کیا ہے کہ مشرکوں اور ان کے جو معبودان تھے جن کو اللہ تعالیٰ کا وہ شریک ٹھہراتے تھے، ان دونوں کے درمیان ایک ہلاکت کی جو ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے. یہ معنی بھی آیت کے بالکل مطابق ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو معنی مروی ہے تفسیر طبری میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنت والے اور جہنم والے، ہدایت یافتہ اور ضلالت اور گمراہی والے جو لوگ ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ آڑ لگائی جائے گی تاکہ فرق معلوم ہو سکے کہ یہ اللہ والے ہیں اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے. اس معنی کی آیات بھی قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ سورۃ الروم آیت نمبر 14 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ الگ الگ فرقے بن جائیں گے. سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں. اسی طرح سورہ یونس میں بھی آپ آیات پڑھ چکے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. مزید بھی اس قسم کی آیات موجود ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا یہ موبقہ جو ہے باب ضربہ سے وابقہ یبق اس سے یہ ماخوذ ہے، ہلاک ہونا اسے یہ کہتے ہیں. تو ہلاکت کی جو جگہ ہے وہ بنا دی جائے گا، ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. موبقہ کا ایک
ترجمہ مفہوم جو ہے حجاب کا بھی کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا. باہر صورت یہ چونکہ پھر ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں گے، ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں گے، اور صورتحال بھی یہ ہوگی جیسا کہ بعض نے لکھا ہے کہ موبقہ اس کا ایک معنی جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی بھی ہے. تو باہر صورت جدائی ان کے درمیان ڈالی جائے گی کیونکہ یہ آپس میں بہت زیادہ مخالف ہو جائیں گے اور بہت زیادہ عذاب کے ساتھ دوچار ہوں گے. ایک دوسرے کو کسی کا جو حالات سے واقفیت وہ بھی خاص نہیں ہوگی، بلکہ اپنے ہی عذاب میں ہر کوئی اپنی سزا جو ہے گناہوں کی وہ بھگت رہا ہوگا. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. وَرَأَ اور دیکھیں گے المجرمون مجرم لوگ النار آگ کو فظنوا تو وہ گمان کریں گے انہم کہ وہ مواقعوها اس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا اور وہ نہیں پائیں گے عنہا اس سے مصرفا کوئی پھرنے کی جگہ. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2842 آپ دیکھیں تو اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے. اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جہنم کو جو ہے لایا جائے گا، اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، لگام جس کو آپ کہتے ہیں، اور ہر لگام کو یا ہر زنجیر کو پکڑنے والے پھر 70,000 فرشتے ہوں گے. تو یہ ہولناک اور دہشت زدہ جو منظر ہے یہ سب سے پہلے ان کو دکھایا جائے گا. فوراً مجرموں کو آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے وہ آگ کو دیکھیں گے. اور یہ جہنم کا مشاہدہ جو ہے انہیں اس لیے بھی کروایا جائے گا تاکہ جہنم میں گرنے سے پہلے ہی وہ غم زدہ ہو جائیں. تو یہ جب سزا دکھائی دے رہی ہو سامنے اور اس میں ڈالا نہ جا رہا ہو تو یہ بھی ایک اعتبار سے بہت بڑی سزا ہے کہ جب آدمی کو یقین بھی ہو جائے کہ اب اس سے راہ فرار نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ دہشت زدہ منظر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. مصرفہ جو ہے یہ صارفہ، اسی سے آپ لفظ بولتے ہیں صرف نظر، پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. جہنم کو دیکھیں گے اور یقین بھی ہو جائے گا کہ اب اس میں جانا ہے، اب ادھر ادھر ہونے کی، دوزخ سے ہٹنے کی، پھرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں پائیں گے. دنیا میں جن کو پکارا کرتے تھے ان کی صورتحال، نازک ترین صورتحال ان کے سامنے ہوگی. بلکہ جن کو پکارا کرتے تھے وہ نہ ان کی پکار کو سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں گے تو انکار ہی کریں گے، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے، عبادت سے صاف انکار کر دیں گے. باہر صورت ہر قسم کا جو ایک امید ہوتی ہے، جب ہر قسم کی امیدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آگ کے عذاب کو دیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا، اور پھر اس عذاب کے ساتھ دوچار ہونا، اس جہنم میں واقع ہو جانا، اللہ اکبر، اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے. آج کے سبق سے ہمارے لیے بھی کچھ اسباق ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ مقام عطا کیا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. تو اس احسان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو یہ مٹی کے ساتھ پیدا کرنا احسان پر مزید احسان ہے، کیونکہ وہ جو
ابلیس گمراہ ہوا ہے، اللہ کی اس نے نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آگ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو اصلیت ہوتی ہے نا، اصلیت وہ کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ اصلیت انسان کی جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے۔ ضرب المثل بھی ہے نا کہ بوقت ضرورت برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے وہ آگ ہی نکلنی ہے، لیکن جو مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے اس کے اندر اگر وہ نافرمانی کر بھی لیتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اس کے اندر جو اس کی اصلیت ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جو ہے یہ ہمارے باپ کا بھی دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا یہ دشمن ہے، باہر صورت ان کا دشمن ہے تو پوری ذریت آدم جو ہے اس کا بھی یہ دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہاں بھی اور دیگر کئی آیات میں بھی اس کے دشمن ہونے کا ذکر کیا ہے، اور صاف واضح الفاظ سے کہا ہے کہ یہ آپ کا انہ لکم عدو مبین، تمہارا یہ واضح کھلا دشمن ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ چوتھے نمبر پر یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا، پڑھ لیا کہ جو شیطان ہے اکیلا نہیں بلکہ ساتھ اس کی حقیقی اولاد بھی ہے۔ تو گویا یہ اکیلا ہم پر حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا ایک لشکر ہے، اس کی پوری فوج ہے، پوری فوج کے ساتھ جو ہے یہ انسانوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرتا ہے اور معصیت کے کاموں پر جو ہے اکساتا ہے۔ پانچواں اور آخری سبق ہمارے لیے یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کا اظہار کرنا، اور جو غریب لوگ ہیں، فقراء لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، ان کی بالکل بھی قدر و قیمت کو نہ جاننا اور بالکل ان کا انکار کر دینا، جیسا کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یہ جو صحابہ ہیں غریب طبقہ ان کو اٹھا دیا کریں، ان کے لیے یہ آیات ہے نا، تو در حقیقت ان کے لیے ہیں اور ہمارے لیے بھی ہیں عمومی طور پر یہ ساری آیات۔ لہذا آج بھی کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اہل علم کو، علماء کو، شرعی علوم کے جو طلباء ہیں ان کو حقارت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو انہیں یہ آیات اور یہ قصہ بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، شاید ان کے لیے عبرت کا ساماں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات ان کے اذہان و قلوب میں اتر جائیں، اور یہ جو ان کا مضمون طریقہ ہے اہل علم کو کم تر نگاہوں کے ساتھ دیکھنا، اس سے وہ باز آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔